کرتے ہیں، ہماری محبت بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم اس الیکشن میں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو محمد عربی کے ساتھ محبت ہے وہی اصل دین ہے، وہی اصل راستہ ہے۔ اس محبت میں ہم دنیا دار بھی آپ کے ساتھ بابا جی کی سرپرستی میں کھڑے ہیں۔ میں اہل سنت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن محمد کے ساتھ محبت کا جو ولولہ یا جذبہ بابا جی کی قیادت میں مجھے ملا، اس سے پہلے نہیں۔ نمبر 2، جو موقع کے فرعون یا اس سے پہلے کے فرعون تھے، وہ میں سمجھتا ہوں لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ کرپشن کے ایک ہی چٹے بٹے ہیں۔ یہ تمام لوگ وہی ہیں جو پارٹیاں بدلتے رہے۔ امجد نعیم سیفی صاحب نے درست فرمایا، راستے میں لیڈر بدلے اور دیکھیں ہمارا لیڈر شیر کی طرح نکلا اور گریٹ ونڈر کو خوف پیدا ہو گیا قبلہ امیر المجاہدین کے الفاظ سے کہ بمبان امریکہ، بمبان ہالینڈ، اس دھرتی کو اس ہستی سے مٹا دو۔ یہ بم کی گوری مسائل کس لیے کہ جو ہمارے نبی کی نبوت سے بڑھ کے ہو۔ تو ان لوگوں کو نہ صرف ہم کو سفیر کو بدلنے چلے تھے، سفیر کو ملک بدل کرنے چلے تھے، ان کا خوف تھا کہ انہوں نے ناموس رسالت پہ ہمارا پیرا دیکھتے ہوئے، جذبہ دیکھتے ہوئے، اس دن امریکہ کے ٹی سی ایم چینل نے آن ایئر ہمارے قافلے کو جو لاکھوں کی تعداد میں تھا اور وہ سارے کے سارے محمد عربی اور ناموس رسالت پہ سر کٹنے کو، مار مٹنے کو تیار تھے، سر بکفل تھے۔ نہ صرف ان کو وہ گستاخانہ خاکوں کی جرت کینسل کرنی پڑی، بلکہ پرائم منسٹر کو اعلان کرنا پڑا ہالینڈ کے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ پھر پی ٹی آئی والے اس کا کریڈٹ لیتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سے وہ ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی، ہم میڈیا سے دور ہیں۔ نہ صرف ہمیں دور رکھا گیا، میڈیا کو ہم سے دور رکھا گیا، لیکن قسم جس کی مٹھی میں جان ہے کہ ہمارے قافلے میں ایک سپاہی، ایک چلا ہوا نوجوان کا جذبہ بھی رب العزت کے یہاں قبول ہے، منظور ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کس قدر محبت موجود ہے۔ میں آخر میں مختصر اس ضمنی الیکشن کے حوالے سے امجد نعیم سیفی صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ ایک الیکشن لڑنا، میں تھک چکا ہوں الیکشن لڑ کے، اثاثے بک جاتے ہیں، مشکل کام ہے۔ ان نودودیوں، فراڈیوں، کرپٹ لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا میں نہیں لگتا ہے۔ ہمیں بابا جی کی عمارت میں کھڑا ہونا ہمارے لیے شرف قبولیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بابا جی کو رب العزت سلامتی دے اور ہم آگے چلتے ان کو وہ بلدیت کی الیکشن میں سبق دے کہ بابا جی کی جو پیدا کی ہوئی اب نرسری ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر پہلے الیکشن میں 25 لاکھ ووٹ ہو سکتے ہیں تو اگلے الیکشن میں یہ 1 کروڑ سے زیادہ ہوگا۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھکے ہوئے طریقے سے مانگی ہوئی گورنمنٹ نہیں مانگتے، ہم محمد عربی کے نام پہ تحریک لبیک یا سلطہ کے پلیٹ فارم پہ اسمبلی کے اندر پہنچ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام معاملات کا حل صرف اور صرف دین مصطفیٰ کے اندر، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مہینے کی حکومت میں ڈالر 100 سے 138 روپے پہ آ گیا۔ 1500 ارب روپیہ اکٹھا کرنے ایک ڈیم کے لیے، وہی عمران خان، وہی پی ٹی آئی جو پوری دنیا میں کہتی تھی بڑا ووٹ بینک ہے، 1000 بھی نہیں بھیج رہا تو بندہ 3 ارب 4 ارب نہیں اکٹھا ہوا، اشاریہ 0.03 پیسہ اکٹھا ہوا۔ تو 5 سے 10 چور، آج چیمہ 1850 ارب کا چور، آج چیمہ 1850 ارب کا چور، آشیانہ سکینڈل اور مورتے کے سکینڈل، 3000 ارب کی چوری نواز شریف نے کی، اور عمران خان کی ارد علیم خان سب سے بڑا چور۔ یہ سارے کے سارے چوروں کو پکڑ کے کیوں نہیں پیسہ نکلواتا؟ وہ کس لیے نکلوانا پیسہ؟ میری تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ ہے کہ ان سے نہ صرف پیسہ نکلوایا جائے بلکہ ہمارا جو مطالبہ قبلہ امیر المجاہدین کی سربراہی میں شورا کے فیصلے کے مطابق آسیہ ملونہ کو نہ صرف پھانسی دی جائے بلکہ اس کو قرار کی سزا دی جائے۔ وہ جو فیصلہ 3 دن بعد آنا وہ کل کیا جائے۔ اگر
ممتاز قادری شہید کی باری وقت سے پہلے آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہیلے حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان جو روز خود نوٹس لیتا ہے، جو روز بیٹھ کے ہاتھ بدلے کا تماشا لگاتا ہے، وہ اس معاملے میں خاموش ہے؟ کیوں نہیں اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے؟ جو میرے محمد عربی کی ناموس کے اوپر بولے، ہم اس کے لیے ایک نہیں، یہ سارے کے سارے ممتاز قادری بیٹھے. آخر میں سب سے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ضمیر کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں. جس طرح امجد بن سیفی صاحب نہیں گھبرائے، کسی کے لالچ میں نہیں آئے، ہم بھی کسی کے لالچ میں نہیں آئے کروڑوں کے لالچ پہ، بلکہ اب تو نون لیگ نے پرچے کروانے شروع کر دیے. مجھ پہ اور میرے چھوٹے بھائی پہ 2 پرچے پچھلے 2 ہفتے پہلے دے. میں کل تک ضمانت پہ ہوں، کل میں نے اپنی بے گناہیاں ثابت کی آئی جی کو سب کو مل کے. میں کس سے گھبرانے والا نہیں ہوں. میرا تعلق جس شیر کے ساتھ ہے میں اسی کے ساتھ مرنا اور جینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا حکم ہے کہ ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت قبلہ استاذ العلماء، استاذ الحفاظ والقراء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن الحاج حافظ محمد اکبر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے سارے دوست ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے قبلہ امیر المجاہدین. بسم اللہ. استاذ گرامی کا حکم ہے، محترم جناب مطلوب سیفی صاحب دعا فرمائیں گے. قبلہ الحاج حافظ محمد اکبر. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا في جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. مالکین کے حاضرین کلام پاک پڑھے رسول فرما، اپنی بے شمار رحمتوں کو شامل فرما کر ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تمام انبیاء کرام کی امتیں جو ایمان لے کر پیش کیا قبول فرما. خصوص بالخصوص نبی علیہ السلام کے والدین ازواج مطہرات صاحبزادوں صاحبزادیوں اہل بیت تمام صحابہ کرام تمام صحابیہ تبع تابعین میں مجتہدین اولیاء کاملین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے حافظ محمد اکبر صاحب ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما. یا اللہ مرحوم کے درجات بلند فرما. کربٹ یا اللہ انہیں جنت نصیب فرما. ان کی قبر کو تعداد نظر وسعت عطا فرما. ان کے صدقے سے ہم سب کی بخشش فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. نعرہ تکبیر، اونچی بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، محبت نعرہ تکبیر، سینے کا زور لانے نعرہ تکبیر. آئیے بلا تاخیر بلا تمہید، کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہی اشعار میں اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کہ محمد سے وفا
तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या, लोहो कलम तेरे हैं। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती थी, हजारों साल, किबला अमीरुल मुजाहिदीन की नजर है ये शेर कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती थी। अरे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए लब्बैक की सदाओं से आपने किबला अमीरुल मुजाहिदीन का इस्तकबाल करना है। दोनों हाथ उठा लीजिए, कोई अहबाब हाथ नीचे नहीं रखेगा, तमाम अहबाब अपने हाथों को बुलंद करके लब्बैक की सदा बुलंद करनी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुँचे, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुँचे। दरे यार तक तो पहुँचे, दिले यार तक न पहुँचे। जाम विसाल दा पीण वाले आशिक मस्त जमाल हो रोंदे। दर मंग मलंग बेनंग शोदे, साहिबे दर्द ते हाल हो रोंदे। तुसी गल कीती, मैं ओदा जवाब दे। बहुत सारे लोग तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ नहीं देते, तो मौलाना कहते थे मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं इनकी परेशानी का जवाब दे रहा हूँ। जाम विसाल दा पीण वाले आशिक मस्त जमाल और होंदे। दर मंग मलंग बेनंग शोदे, साहिबे दर्द ते हाल और होंदे। टुकड़े मंग ते शोरबे पीण वाले गरकाल मकाल और होंदे। सीना डाण वाले विच जंग आलम, शेर सिफत किताल हो। तुसी तुहाडी गल तुहाडे वास्ते इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सोई जाणदा ही। हर एक नूं कद परख होंदी, कोई लख थी एक पछाणदा ही। हिम्मत हारियां दा कम इश्क नाई, हिम्मत हारियां दा कम इश्क नाई। कम शेर दलेर जवान दाई। आदम शाह मैं इश्क दा की दसां, समरा दीन इस्लाम ईमान दा। अब जो हालात चल रहे हैं, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के बारे में लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। मुझे पता चला कि मेरी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने आना है, तो मैंने कहा सारी रात मस्जिद खुली रखो ताकि उनको परेशानी ना हो मुझे पकड़ने के लिए। मुझे कहने लगे आप थोड़े से दाएं बाएं हो जाए। मैंने कहा दाएं बाएं क्यों हो जाए, शुक्र नहीं करते मैं हुजूर के
عزت کی خاطر گرفتار ہو جائے. ہوں جڑا حالات چل رہا ہے توتیاں نو کری رد ربا. توتی مانا چوڑ بندے. سپ فضلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. سپ فضلاں تو انجن سپ فضلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. آرا نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن. جب اللہ دی ناراضگی ہوئے تو پھر اے ہی ہوتا جو کچھ انہاں نال ہو رہا ہے بیچارے. جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن. گرمی کرے شکنجبی تے خشکی کرن بادام. تو جو حالات چل رہے ہیں بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا. کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک گرد ہے غبار ہے جو اڑ جائے گا اور ہمیشہ رسول اللہ کا دین کا غالب رہے گا اور حضور کا دین ہمیشہ ہی چمکتا ہوا رہے گا جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء. فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا. اس کا دن بھی دن ہے اس کا رات بھی دن ہے. آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. حضور کا دین میرے جیسے اربوں آئیں چلے جائیں پھر آئیں مر جائیں. حضور کی ناموس کے لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آسیہ ملونہ کے بارے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے اپنا موقف دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو. ہاں پورے ہاتھ کر کے پورے ہاتھ جمعے کو 3 بجے تک دادا صاحب آپ نے پہنچ جانا ہے. ہاتھ کھڑے نہیں کرنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دسو گل. عزت ناموس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ساری چیزیں بند کر کے. ویسے بھی جب آپ ان کے لیے چلیں گے تو پھر بات ہی اور ہوگی. دکان کو کہو پھر تمہیں کھولیں گے. کاروبار کو کہو پھر کریں گے. ابھی تو حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے. میں جا رہا ہوں. جمعے والے دن خود بھی محنت کریں. پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم نے کال دیا کہ جمعے والے دن ہم اس تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم گستاخوں کو پناہ دے کر جو ہے وہ حضور کے خلاف فیصلے کرو. ایسے نہیں ہوگا. ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے کہ آج چلی جائے کل چلی جائے. بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ابھی تو کچھ بھی نہیں. ہمارے اوپر کیا آیا؟ ابھی تو ہمارے جسم سلامت ہے. کچھ بھی نہیں آیا. اس واسطے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سٹیج پر جو حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے چہرے ان پر سنجیدگی طاری کرے. جب حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہو تو آپ کے چہروں کے اوپر بھی ایک جلال ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ فوٹو کھینچے کہ یہ حضور کی عزت پر بات کر رہے تھے اور سٹیج پر 2 بندے ہنس رہے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مجمع جو ہے وہ بھی اس کے بھی توجہ نہ. جب حضور کی بات ہو آپ کہیں 5 منٹ بعد میں ختم کر دوں گا بات. لیکن آپ کے چہرے ان چہروں کا بھی قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. جب حضور کی عزت کی بات آئی تھی تو ان کے چہرے کیسے لگ رہے تھے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اور بات سارے مسئلے میں معافی ہو سکتی ہے. حضور کی عزت آبرو کے مسئلے میں جس نے مدانت کی وہ کوئی معافی نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلو. بالکل سامنے ایسی انہوں نے کھڑا کر دیتا ہے نا. ڈاکو آمن چور آمن گنڈے آمن انہوں کے مقابلے بدماش آمن. حق میدان میں تو کھڑا ہے نا. اب ان کو کروڑوں کی پیشکش ہو رہی ہے. جہاں ہمارے بندے وہ میجر یعقوب صاحب تلگانگ میں وہاں 2 دن رہا ان کی انتخابی مہم میں. ان کو کبھی کہتے ہیں 10 کروڑ لے لیں, کبھی کہتے ہیں اتنے کروڑ لے لیں, کبھی کہتے ہیں یہ لے لیں, کبھی کہتے ہیں وہ لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نظریات پر سودے نہیں ہوتے, نظریے بیچے نہیں جاتے. یہ تمہارا اپنا کام ہے. تم سود خوری کا کام کرتے ہو اور بکنے بکانے کا کام کرتے ہو. جو رسول اللہ کا غلام ہے اس کی قیمت کائنات میں ایک ہی ہے, وہ رسول اللہ کی غلامی ہے. بس اس کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے.
लोग कहते थे ये क्या करेंगे लब्बैक वाले, अब पता चला है इनको भी करोड़ों की पेशकश हो रही है। आप मैदान में खड़े तो और आपको करोड़ों की पेशकश हो रही है ना, एक वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह ये सारे चोर डकैत चले जाएंगे, हक का खड़े होना बड़ा जरूरी है। हमारे लोग कहते जी हम क्या करें, मैं कहता हूँ घटे तू जा, तुम की कर रहे। हमें भी बहुत सारे लोग नसीहतें करते हैं, हज़रत साहब जब हमने ऐलान किया क्या होगा, मैंने कहा हमारा काम थोड़ा क्या होगा, रब या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह का वादा है कि ईमान वालों पहले तुम अल्लाह की मदद करो। क्या मतलब, पहले तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, पहली शर्त यह है कि हम मदद करें, तो फिर क्या होगा, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब पहले मदद हुई नहीं दीन की, तो दीन की मदद अल्लाह की तरफ से कैसे आती। फैजाबाद का दर्द आपको पता है, ये क़यामत तक इनको दर्द रहेगा। फैजाबाद का दर्द खत्म होने वाला नहीं है। लिबरल भी तबाह हो गए, यहूद और नसारा भी परेशान हो गए। सदियों के बाद गोलियों के सामने किसी हमारे बच्चे को गोली, जिन्होंने हमने जो 8 लाशें उठाई है ना अस्पताल से, जिन हमारे बच्चों ने उठाई है, आज भी वो उनसे आप पूछ लें कि किसी हमारे बच्चे को कमर पीठ में गोली नहीं लगी। जिसको गोली लगी सीने में लगी, या माथे पर लगी, या मुंह पर लगी, या पेट पर लगी। किसी आदमी ने, हमारे बच्चे ने पीठ पर गोली नहीं खाई। तो सदियों के बाद उन्होंने कहा कि ये कौन से पागल लोग आ गए भाई, जो गोली को देखकर कहते हैं सितमगर धरा हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इस वास्ते बिल्कुल तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। हमारी जिंदगियों का कोई मकसद कोई नहीं है। अगर आसिया मलूना तो ये बाहर भेज दे, तो फिर उससे पहले हम मर जाए, उससे पहले पूरी उम्मत गर्क हो जाए, पूरी उम्मत तबाह हो जाए। ये मेरा फतवा नहीं है। फरमाया हुजूर के खिलाफ दुनिया में कोई बकवास करे और हुजूर की उम्मत बदला न ले, तो फिर सारी उम्मत जलील होकर गड़े में चली जाए, उसको जिंदा रहने का भी हक कोई नहीं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ ऐसे करके खड़े हो, आप ऐसे कर। तो जो आपने पर्ची इनको देनी है, इनका क्या नाम है, चौधरी अमजद नईम सैफी साहब। वो जो उनके किरदार है उस पर तो कोई बात नहीं हो सकती। खत्म नबूवत के डाकू भी वही है और मिर्ज़इयों को बहन भाई कहने वाले भी वही है, मस्जिदों के स्पीकर उतारने वाले भी वही है। इमरान कोई साढ़े नाल खड़ा रहे सी जो मस्जिद के स्पीकर उतर रहे थे, ये भी उन्होंने नाल खड़ा सी असम्बली जो तो खत्म नबूवत के डाका पिया के इमरान की पूरी जमात उन्होंने नाल खड़ी सी। ये नहीं मतलब कि इमरान जड़ा होना है वो तो इक्तदार वास्ते आया, कोई दीन वास्ते थोड़ा आया। रियासत मदीना का ये नाम लेता है, इसको पता ही नहीं है रियासत मदीना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाया सी, बुढ़े साहबी होवन या जवान होवन, बदरी होवन या गैर बदरी होवन, अखाड़े होवन या नबीने होवन, जंग यमामा सारे पहुंचो, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला पैदा हो। और तुम खत्म नबूवत के डाकुओं को अपना मुशीर बनाते हो, और वो मुशीर मुआशियात जिस आदमी को हुजूर की खत्म नबूवत का मसला समझ नहीं आया, वो दुनिया के अंदर उससे बड़ा जलील कायनात में कौन हो सकता है। उसको क्या पता है रोटी क्या होती है, माश क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, बचाने कैसे हैं, बढ़ाने कैसे हैं। उस कमीने को तो मकाम रसूल नहीं समझ आया, उसको पैसे क्या समझ आने हैं। बाज आ जाओ, हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकरों को ऊपर मत लाओ। अगर तुम्हें बंदे जरूरत है, अच्छे बच्चे जरूरत है, पढ़े हुए, तो मुसलमानों के बच्चे मौजूद हैं। हमें बताओ तुम्हें कितने चाहिए, आधी तनख्वाह पर मुसलमानों के बच्चे काम करेंगे। ऐसे अब नहीं होगा कि खत्म नबूवत जो है मुनकर बड़े ओहदों पर चला जाए और हम तमाशा देखते रहे। अब ऐसे नहीं होगा। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह मैदान में खड़ी है, और जान तो मामूली बात है, जान तो मामूली बात है, इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं। हम फैजाबाद में मौत को सामने देख कर आए, अब तो हमें मौत से डर भी नहीं लगता। हमने तो सामने देखा मौत आ रही थी, फिर पीछे चली गई। मौत उसी दिन आएगी जिस दिन हमने मरना है। वक्त से पहले मौत भी नहीं आ सकती, और ना हमारा कोई रोटी टुक्कर बंद कर सकता है। और ये मत कोई समझे कि पाकिस्तान में वो डरपोक जो हमसे जो सौदेबाजी कर लेंगे। अगर लोग, मैंने तो यहाँ
سفید داڑھی ہو گئی. ہم نے جماعت کیوں بنائی؟ میدان میں کیوں آئے؟ ہم نے دیکھا لوگ چائے کی پیالی پر بکتے رہے, لوگ SHO کے سامنے بکتے رہے, اور میرے خیمے میں جنرل آیا تھا. میں نے جو اس سے گفتگو کیا وہ میں نے آپ سے نہیں کرنی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے آپ نے بیٹھے ہوئے کہ مولانا میں نے وہ ایسے ایسے کام کا تھا میں نے جب اس سے بات کی تھی. ہاں جی توجہ, میں نے اس سے کھلی کھلی بات کی تھی. میں نے کہا چلے ہو تو آپ کسی غلط پٹی پڑھائیے کہ اسی تے موت کو ویک کسی تے کہتے ہیں آج ہی تو مزہ آیا, مرنا تو ایک دن ہے, چاجدہ تے مریے. کمال والی بات ہے, مرتا ہی نہیں جانا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. امام حسین فرماتے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ انسان راہ خدا میں تلوار سے ٹکڑے ہو کر مر جائے. دنیا مرنا تو ہے ایک دن, کیا کرنا ہے ہم نے اس کو. اس واسطے یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا, یہ ایمان کی باتیں ہیں. ہاں یہ ایمان کا پریشر ہے. لوگوں کو ویسی بلڈ پریشر ہے, مجھے کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے. ہاں نہ مجھے کوئی شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ مجھے کوئی اور بیماری ہے, نہ میں نے آج تک کوئی گولی کھائی ہے, نہ میں کوئی صبح گولی کھاتا ہوں, نہ شام کو کھاتا ہوں, نہ دوپہر کو کھاتا ہوں, نہ میرے ہاضمہ کوئی خراب ہے, نہ میرا جگر خراب ہے, نہ میرا دل خراب ہے, نہ میری آنکھیں خراب ہیں. ہاں جی نہ میرا کوئی دماغ خراب ہے. کل وہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی آئے تو میں نے ان کو کبریت احمد درود شریف سنایا. مجھے زبانی یاد ہے محبوب سبحانی کا کبریت احمد درود شریف. جب میں نے انہیں سنایا تو ایسے کانپنے لگے, کہنے لگے آپ نے اس پر کتنے مہینے لگائے؟ میں نے کہا یہ تو میں نے 1 گھنٹے میں یاد کیا ہے. میں کہنے لگے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا واقعی یہ تو میں نے آپ کو زیادہ بتایا, اس سے پہلے میں نے مجھے یاد ہو گیا تھا. تو کہنے لگے اس پر تو 6 مہینے لگتے ہیں جو آپ نے یاد کیا. میرا دماغ بھی ٹھیک ہے, میرا ذہن بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے آپ سے میں باہر ہو کر باتیں کر رہا ہوں, لیکن جب رسول اللہ کی بات آئے تو اس وقت پھر میرا مزاج دوسرا بن جاتا ہے. اور اس وقت جس کو غصہ نہیں آتا جب حضور کی بات ہو, جب رسول اللہ کی عزت آبرو کی بات ہو, جب حضور کی ختم نبوت کی بات ہو, تو اس وقت اگر کوئی آدمی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے حضور سے پیار ہے. جہاں پیار ہوتا ہے اقبال کہتا ہے مومناس عشقس و عشقس مومناس, عشق رانا ممکن ما ممکنس, عقل صفاقس تو صفاق تر, پاک تر چالاک تر بے باک تر, عقل محکم از اساس چون و چند, عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, بچوں کا کیا بنے گا, جناب مستقبل کیسے گزارنا ہے, یہ کیسے گزارنا ہے. اقبال کہتا ہے جس کے اندر عشق رسول ہوتا ہے نا وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کس کے اندر ہے. تاریخ کے ساتھ آپ کھڑے ہو اور ان کا حلقہ 165 ہے, اس کے اندر آپ خود اشتہار لگائیں, ان کے لیے بینر لگائیں, اور آپ نے جو پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں بھی تو آپ رکھتے ہیں کہ نہیں, پیسے رکھتے ہیں کہ نہیں. بینک 100% دیتا ہے, وہ بھی بڑا گناہ ہوئے, اس اتنا بڑا گناہ ہوئے کہ علماء کو سنے اپنی ماں نال بدکاری کرنے دے برابر ہے. اور قیامت والے دن سود خور جھلے اٹھن گے جنہیں سود کھانے, پاگل ہو کے اٹھن گے قیامت والے دن. اتنا بڑا جرم ہے, اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. آپ سود کا مال بینکوں میں پیسے جمع کراتے ہیں تو رب کو بھی قرض حسنہ دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ ہے مسئلہ کہ راہ خدا میں خرچ کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرچی صوبائی اسمبلی ابھی ہمارا ادھار ہے, پنجاب صوبائی اسمبلی کے اندر ہمارا ابھی ادھار ہے, یہاں ممتاز قادری کے خلاف قرارداد مذمت پاس ہوئی, ممتاز قادری کو قاتل کہا گیا, شیطان تاثیر کے لیے یہاں فاتح خانی کی گئی. ہمارے یہ پہلے آپ ان کو بھیجیں, جاتے ہوں سب سے پہلے یہ ممتاز قادری کا نعرہ لگائیں گے اور اس کے بعد ممتاز قادری کی فاتح پڑھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ سب کو بڑا ذلیل صدیدہ گستاخ رسول سلمان تاثیر. آپ ان کو بھیجیں, قومی اسمبلی کے اندر بندے بھیجیں. یہ ایسے ایسے ہو گئے صرف آپ کے نعروں کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں یہ مولوی سیاسی نعرے لگا رہے ہیں, یہ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا پاکستان بنتے ہوئے قائد اعظم نے بھی تو کلمے کو استعمال کیا نا, کلمے کا نعرہ لگایا تو اس پاکستان بنا.
اگر کلمے کا نعرہ لگتا تو پاکستان کبھی بھی نہیں بننا تھا. گلی گلی یہ نعرہ لگا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان جب بنا ہی اسلام کے نام پر ہے تو یہاں رام رام کر کے ووٹ مانگنے ہیں, اسلام کے نام پر ہی مانگنے ہیں. اور ہم کوئی جھوٹے تھوڑے ہیں کہ جھوٹے وعدے نہیں کرتے. ہم نے کوئی کسی سے وعدہ نہیں کیا. روٹی جس کے لیے آپ نے 70 سال برباد کیے, روٹی تو رب نے دینی ہے اور وہ ضرور دے گا. عیاشیوں کے پیسے رب نہیں دیتا, یہ پکی بات ہے. روٹی کے پیسے وہ ضرور دیتا ہے. اور روٹی تو میں بھی گھر سے ابھی کھا کے آیا ہوں, آپ بھی کھا کے آئے ہیں. جو آپ کے گھر پکا اتنا تو اسلام دیتا ہے کہ نہیں دیتا. لیکن 50,000 کا کھانا ایک ٹائم اور عیاشیوں کے پیسے اسلام نہیں دیتا. اس کے لیے پھر ایسے ہی ہوگا جیسے حکمران کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روٹی کھا کے اور سادی روٹی کھا کے پاکستان میں ڈیم بھی بن جائے, پاکستان خوشحال بھی ہو جائے, پاکستان امن کبھی کا ہمارا بن جائے اور پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پر آ جائے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں عمران بیچارے کو تو ویسے بھی کوئی حال نہیں, اس کے ساتھ تو میں مخاطب ہونا بھی نہیں چاہتا. وہ تو ابھی اس کو اپنا بھی نہیں پتا بیچارے کو, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. وہ پیسہ بیچنا شروع کی چل رہا ہے, تو پیسہ نہ بھی کبھی ملک میں چلے. تینوں ہے کوئی چلیا, تینوں کوئی سمجھ ہے تو کہڑے پاسے چل پیا. بیٹھ کے راتی سوچا کر کہ نہیں تو میں تینوں نسخہ دسنا. رات وضو کر کے مصلے تے بیٹھ کے اللہ رسول دی طرف توجہ کر, سجدے پہ کے رو, یا اللہ جی تو میرے تے اتنی ذمہ داری آئی ہے میرے تے, تو یا اللہ میں نے ہدایت بھی دے, میری رہنمائی ہوئے, میں کیڑی سمت جانا ہے, میرا ملک کن چلنا ہے, پیسے کدھر آنے, امن کن جانا ہے. پھر جب یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. میں اتنا بالکل مخلصانہ گل کر رہا ہوں. اسی نہیں چاہتے 2 مہینے بعد تیری کچھ سانو حضور کا اقتدار نہ ہے لالچ. تو کھڑ میں میدان لا نہ تجھے کیسی میں قرض کسی کو نہیں لینا تے نہ لے, پھر جنا بننا جنے والے کام کر. جنے والے کام جلے ہی نہیں ہوتے. ہاں جنے والا کام ادو ہی ہوئے گا جب تو دامن مصطفیٰ ہاتھ پکڑے گا, پھر تیری حکومت چلنی ہے, پھر تینوں پتہ لگنا, پھر روٹی بھی آ جانی, پانی بھی آ جانی, آسمان نے بھی جناب دروازے کھول دینے رحمتہ دے, زمین خزانے بھی کھول. اینج نہیں ہونا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. بالکل میں اتنا دیانتداری نہ کر رہا. اسی تو خود پریشان ہوئے ملک چلنا کے لیے. مجھے بیچن نال بھی کدے ملک چلیا چلے. تو پاگل ہویا, تیرا دماغ خراب ہوا کھڑا. سویرے اٹھ کے کہتا مجھے بیچنیا, آج کہتا جی گڈیاں بیچنیا, آج کہتا وزیر اعظم ہاؤس میں میوزیم بنا دینا ہے. تو اے تے قوم دے سارے ہیں اساسے, انہاں نو نہ چھیڑ. اے تھی پیر امن بعد جان والیاں نسلاں کی کرنیاں نے نا. تیرے تے جڑی ذمہ داری ہے کیڑی شے حضرت عمر بیچی, مدینہ پاک دی حضرت عمر کیڑی شے بیچی, سیدنا صدیق اکبر کیڑی شے بیچی, عثمان غنی کیڑی شے بیچی, حیدر کرار کیڑی شے بیچی, امام حسن کیڑی شے بیچی, حضرت امیر معاویہ کیڑی شے بیچی, عمر بن عبد العزیز کیڑی شے بیچی, اے سلطان اورنگزیب عالمگیر تک کیڑی شے بیچ کے انہاں نے. نہ ایک گل ضرور سی, اور اورنگزیب عالمگیر قرآن لکھ کے تے ٹوپیاں سی کے اپنی روٹی کماندا سی. کہڑے پاسے تسی چل پاؤ چلو, سانو کی سمجھاؤ پاک اس قوم نو کہڑے پاسے تسی لے جانا چاہتے. تسی بھی جناب آوے ہی آوے, ہن سمجھ آئی آوے آو منگ پناہ محمد بخشا 70 سال دے سی کیتا نا فراڈ. ہن نہ نواز شریف نو سمجھ آنی نہ نکی نو سمجھ آنی, جنوں اتنا آتا ہے نہ بھی نہیں آئی. آندا انہوں بھی کوئی نہیں جڑا نے مقابلے وچ کھڑیا. تسی جناب 6 کلمے ساری چیزاں یاد کر کے رکھو. اے نہ ہوے تسی اسمبلی جاؤ تے ساڈے واسطے مصیبت بڑا. ہاں ساری چیزاں یاد کر کے رکھو. ہاں جی بالکل, یا 6 کلمے ہر چیزاں جناب یاد کر کے رکھو. اے نہ ہوے بعد اسمبلی تسی جاؤ تے سانو اگلے نپیا ہوے. بیٹھو جی بیٹھو, پیر پیروں دی خیر ہے. ہاں تسی چھڈو عمران خان وہ چھڈو, تسی بیٹھ جاؤ. گیا انہیں کھبا ہاتھ تے رکھیا, کھبا ہاتھ نے رکھیا. توجہ تسی سارے تکڑے ہو جاؤ. اجے تو مطلب انہاں لوگاں دا کھڑا ہونا ظالماں دے سامنے کوئی معمولی بات ہے. اے جڑے کھڑے ہوئے نا,
اینا ڈاکوؤں دے مقابلے چ کھوکھرا دے مقابلے اے تے بندے مروا دیندے سن اے تے بڑے بڑے گنڈے اے تے بڑے بڑے رسدیر انہاں دے مقابلے چ انہاں دا جڑا کھڑا ہونا ہے تے اتنی قیمت کوئی نہیں ہاں جی لوگ تے انہاں دے جناب حضور ایم ایل اے تے ایم پی نو لوگاں بت بنایا سی بت جی میں بتاں دے سامنے لوگ جا کے بیٹھے رہندے سن نا بت پرستاں دے بت پرست تے صبح لے کے شام تک انہاں نوں لبدا کچھ نہیں سی بت نے دینا کی سی اے ایم ایل اے تے ایم پی دے ڈیرے بڑھ گئے پاکستان وچ صبح تو لے کے لوگ شام تک لور کردے رہندے انہاں نوں سوائے اوتھے جناب بچی کھچی چائے دی پیالی دی یا ٹکڑے دی روٹی دے اے بت بن گیا پاکستان وچ اے بت اسی توڑنے آج کی کائنات میں اگر کسی دروازے تے بہنا ہے تو رب کا دروازہ ہے یا رب کے حبیب کا دروازہ ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے بس کرو مولانا چلیے کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے نعرہ لاؤ میں جو بیٹھ کے سارے بیٹھ کے نعرہ لا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 زندہ باد یار زور کا نعرہ لاؤ نا میں جو ملتان مظفر گڑھ علی پور ڈیرہ غازی خان لیا میاں والی تلگنگ چکوال اٹک پنڈی ہوندے آیا لاہور آیا تے اوتھے میں تے بڑے لوگ ویکھے ہوتے جناب انہاں تے میری گڈی جناب عجیب و غریب جو گڈی میری ہلدی نہیں سی وہ گڈی نوں انج نپ لیا چمن لگے تسی تے کی کرنے پے تسی تے ایم پے کہ نعرہ بھی نہ لا سکے میلا دے حساب نال لوگ کھڑے سن نعرہ لان لگیا تے تسی تے اج بیٹھے جس طرح بڑے کوئی احسان کرنا ہے بیٹھے خدا دا شکر کرو اسی تانوں لبیک دے نعرے دی طرف لایا بند کر کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہن کو پتہ چلیا بھائی فیروز پور روڈ والے بیٹھے نے جناب زور میں بھی نہ جائے میں بار کہنی پڑنی گل میں تو کسی نہیں کہے نعرہ لانا ہے نہ میں کسی کو سکھیا اندروں بندے دی گل اٹھاؤ اندروں حضور نال اپنا تعلق قائم کرو مکمل تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد عن ابی ہریرہ ہن تسی زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر حضور نے فرمایا میری امت نے پھر کیسے کیسے عذاب آ جانے گل غلط ہو جائے جے تسی چاہتے ہو عذاب نہ آون تو پھر لبیک نال کھڑے ہو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واعطى الرجل امرأته وحقهما وادنا صدیقہ واقصاباہ وظہرت الاصوات فی المساجد وسادت القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم واکرم الرجل مخافۃ شرہ وظہرت الکائنات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحا وقذفا وآيات تتابعوا كنظام قطعت سلكه فتتابع سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا والامانۃ مغرما لوگ امانت کو رگڑ جائیں گے امانتیں کھا جائیں گے قبضہ گروپ مراد ہے قبضے گروپ آ جائیں گے والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما لوگ زکات کو چٹی سمجھیں گے رمضان سے پہلے آپ دیکھتے ہیں بینک خالی ہو جاتے ہیں
لوگ پیسے اپنے نکلوا لیتے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, لوگ دین کو چھوڑ کر باقی علوم حاصل کریں گے. میں پنڈا تک گیا, شہرہ تک آیا, مدارس ویران ہو گئے, یونیورسٹیاں کالج آباد ہو گئے, سکول آباد ہو گئے. وہ بچے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے 10 سال تو بعد سیدھا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, یہ ایک معنی ہے. دوسرا اس کا معنی ہے کہ لوگ دین پڑھیں گے لیکن مقصد دین نہیں ہوئے گا. مقصد اپنی ذات ہوئے گی, مقصد پیسے بٹورنا ہوئے گا, مقصد حکمرانہ کا قرب ہوئے گا, مقصد فتوہ فروشی ہوئے گی, دین فروشی ہوئے گی. جو بھی کا معنی کرو. اور میرے آقا نے فرمایا لوگ اپنی ماما دے نافرمان ہو جان گے, اپنی زنانیہ دے اطاعت گزار ہو جان گے, لوگ اپنے یاراں نو قریب کرن گے, یاراں نو قریب کرن گے, اپنے پیو نو دور کر دیں گے, مسجدوں میں آوازاں بلند ہو جان گیاں. او مولانا صاحب, اور تسی سیدھا سیدھی تقریر کردی کرو, تسی کہڑے بل سن رہے ہو, تسی ایک سیاسی گفتگو کی تھی, اور جی تو کون ہے, میں چودھری ہاں, تو کون ہے, میں صدر ہاں, تو کون ہے, میں سیکٹری ہاں. مسیطہ میں جھگڑے شروع ہو جان گے. حضور نے فرمایا وسادت القبیلہ فاسقہم, قبیلہ دے سردار جڑے نو کمینے لوگ آ جان گے. وکان زعیم القوم ارذلہم, اور قوم دی جنہ سربراہی جنہ دے حق کھائے گی سب تو بڑے وہ ذلیل ہون. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ اور کی ہوئے گا. اوکرم الرجل مخافت شرری, ایناں نو جڑے لوگ ووٹ دینے نے نا اس واسطے دینے کہ انہاں دے شر تو بچن. حضور نے فرمایا کسی بندے کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے. وظاہرت الکائنات, حضور نے فرمایا گانے والیوں کو عروج آ جائے گا, گانے والیاں ظاہر ہو جائے, والمعازف, گانے بجانے کے سامان آ جائیں گے. وشربت الخمور, لوگ شراب سر عام پیئیں گے. نہیں تو سویرے جا کے ہوتے نسبت روڈ تے جا کے ویکھو راتی کیڑے کیڑیاں لوگ شراباں پینے تے سویرے 10 روپے دی بوتل ویچن کیڑے کیڑے جاندے. مرسڈیز گڈیاں دے بوتل ویچن شراب دیاں بیٹھ کے دے ہوندے سویرے. یہ تو بہت گندی داستان ہے نا, شراب تے بہت گندی داستان ہے. حضور نے فرمایا والخمر جماع الاسم, حضور نے فرمایا موتر پینا تے شراب پینا ایک ہی ہے. ہاں جی, اپنا بندہ موتر پی لے بوتل وچ بھر کے اور رکھ کے کی جڑے پیپسی پی لے, ہاں سٹرا رکھ کے پی لے, یا وچ نمک پا کے پی لے, یا پھر شراب پی لے. اسلام میں شراب تے پیشاب وچ کوئی فرق کوئی نہیں. ہاں جی, بلائتی شراب بھی انگریز جڑے پاکستان دے جاندے انہاں نوں اپنے بوتل دیو بھائی تے موتر کرو جی, اور موتر کرن تو لگے جی بلائتی شراب پیو جی. اے بات ہے اسلام رجس من عمل الشیطان, جس کو قرآن میں کہا یہ پلید ہے اور عمل شیطان ہے. اور چیف جسٹس کہتا ہے میں تو پیتا نہیں ہوں, اور میرے سامنے جو پیے میں اس کو کہتا کچھ نہیں ہوں. میں نے کہا جناب تسی صرف آسیہ ملونہ کے واسطے بیٹھے ہوتے کرسیوں پہ, انہیں حفاظت دینی. قرآن تیرے سامنے کوئی شراب پیے تو انہوں کہنا ہی کچھ نہیں, کمال والی بات ہے. اسے دین نال مذاق بنا لیا. یعنی شراب, حضور نے فرمایا جو شراب پیتا ہے 40 دن کے اندر مر جائے تو ایمان ہوتے ہوتا خاتمہ نہیں ہونا. اور قیامت والے دن بدکار عورتوں سے جڑا پیپ نکلے گی نا شرابیاں نو قیامت والے دن جہنم میں جو پلائی جائے. اتنی بڑی ہوتی سزا ہے. حضور نے فرمایا وشربت الخمور, ہر طرف شراب لوگ پین گے. وہ جی مجبوری ہے, فلانی پیسوں سے شراب چل دی, ایم این اے تے ایم پی اے تے شادیاں میں شراب چلانا ہے. اس یعنی لوگوں کو ووٹ دینا ہے قیامت والے دن. کی ہو اللہ کے رسول کے سامنے جواب دو گے ایسے عیاشاں نو تسی ووٹ دے دو, کہہ دو جی امجد نعیم صاحبی صاحب ایک ہی کرن گے, اسی تے تھانے دے کام کرانے, تھانے تے چلے تواڈے کام تھانے والے غلط کر ہی نہیں سکن گے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی مظلوم کی طرف کوئی انگل اٹھا تسی سانو ایک باری لیاؤ تو صحیح. کمال والی بات ہے. تھانے دے کام تانوں پینے ہی کوئی نہیں, تواڈے گھراں وچ انصاف تانوں ملنا ہے. ہاں اے تواڈے جناب پٹواری جناب فردہ لے کے دروازے نوں دستک دے گا, فرق چاہیے تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں اسلام کی وجہ, تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں. تسی ایک باری اسلام نوں لیاؤ تے صحیح. تھانے دے کام پینے ہی کوئی نہیں, ظلم دا دور ختم ہو جانا ہے. عدل و انصاف تسی روڈوں تے بھی جناب چیز رکھ کے سویرے تہاڈا سونا بھی کسے نہیں چاہتا. اتنے جی لٹیرے نہیں ہونے, کمال والی بات ہے. اتنے لٹیرے بیٹھے ہوں تو تھلے میں گڈی دیر کے لوگ موبائل کٹ لیں, بٹوئے کٹ لیں اور دھکے دے جان بوجھ کے حضرت صاحب کی محبت کوئی نہیں ہوتی بندے نے موبائل کٹن واسطے. تمہیں نیند آئی سیدھے ہو کے بیٹھو, سیدھے ہو کے بیٹھو. اصل نہ دن پورا نہ رات پوری تسی خالی سنن لگے ہو کیوں, سیدھے ہو کے بیٹھو گے. جس بندے کو نیند آئی تو تمہیں کوئی ہے خوف خدا,
اسی نہ دن ویکھیا نہ رات، ساری رات بھی جناب ساری میٹنگ جاری رہی، پچھلی رات بھی ساری میٹنگ جاری رہی، اس تو پیچھے میں ساری رات لگانگ رہا، اس تو پیچھے میں ساری رات پنڈی رہا، نہ دیہڑ پوری نہ رات پوری، تسی خالی سون لگیا بیاج بیٹھا پورے توجہ نال بیٹھو تے کوئی نہیں تسی تبدیلی آنی، تبدیلی یہ نہیں جڑی عمران کہندا، تبدیلی ہوے جڑی اسی لائی ہے۔ دسو مفتی قاسم نے اوتے سندھ اسمبلی پوری ہلا نہیں دتی گلے گلے ہلی کہ نہیں؟ ایک بندے نے ہلا دیتی، جنا ایک ہی بڑا ہوگا، سمجھ آئی نا بات، جنا ہو ویسے ہی تسی ساڈے ہاں جی تسی اینج نہیں آنی، میں تو تسی سال کھڑے تھے وہ کھانے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جان گے، اسی انہاں دیاں تنخواہیں اتنیاں بڑھا دینیاں، اسی پٹواری کی تنخواہ اتنی دے دینی، 10 تیری کتنے نہ گزارا ہوگا، کتنے نہ ان کا نہیں تو 2000 اور ہوتے لائے، آج تو رشوت نہیں لے ریڑی والے 2 نمبر وال کدی بھی نہیں بیچن گے، 10 بھائی تم کتنی دکان چاہیے بھائی، تو اتنی ساری بڑی ہے دکانیں بنوا کے انہوں دے دیں، پاکستان کے ایک دن نہیں جائیں ٹھیک ہو جانا، کمال ہے، جڑے زکاتا نہیں دے دیں آپ سیدھے ہو جاؤ، جڑے زکاتا نہیں دیں لمحے پا دیں گے، زکات ساری دو، لوگ سونا کٹ کے چوکے میں رکھ دینا جی میرے کو اتنا سارا سونا ہے، اسلام تو بڑا جی کمال والی بات ہے، تسی ایویں جناب ڈرے اسلام اسلام ہے، اتنی حیبت جلال اپنے سینے پاؤ، کہو یا رسول اللہ آپ کا دین، اس کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے، انہاں دے تسی پولنگ ایجنٹ بھی بننا ہے، اس دن جناب اپنی گڈیاں بھی لاہوریاں کڈیاں، میں اتنے اوانا دے سارے تلگان سارے اوانا دے میں دانے باہر کٹا دیا، میں انہوں نے کہا جڑے 5-5 سال دے دانے پیچھے رکھے نے تسی وہ کڈو باہر سارے، میں سارے اوانا دے چھولے تے دانے تے جو تے باجرا تے جوار تے جناب مونگو تے موٹ تے گوارا وہ سارا میں باہر کٹا کے آیا، میں کہا باہر کٹو مال سارا، ایک ہی اندر ٹال لائے ہوئے جناب، میں کہا اللہ رسول دے نام تے مال خرچ کرو، اتھوں دے لوگوں دے کٹیا گڈیاں بھی باہر کٹو، لینڈ کروزر بھی، ٹریکٹر بھی، ٹرالیاں بھی ایجنٹ بنو، اتھوں آپ جناب روٹیاں پکا کے پھر تے گل ہوئی، ایک باری خادم ہونے لگا پھرے کہ تسی خالی جناب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، اینج نہیں ہونا، ہر بندہ کہے گا میں حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے، میں رسول اللہ دا دین تخت تے لے آنا ہے، یا رسول اللہ میں حاضر، لبیک کا معنی میں حاضر، جب حاضر ہو تو پھر حاضری اینج تے نہیں نہ ہونی، کوئی چھپا کے شاید نہیں رکھنی، ساری چیزیں اسلام نو دیو، اسلام بڑا غیرت والا دین ہے، آج اسلام نو دے کے ویکھو اسلام تو انو کئی گنا واپس لوٹائے گا، کیوں جی؟ وشربت الخمور، حضور نے فرمایا لوگ شراب جو شرابہ پیتیاں جان دیا، شرابہ تے کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوئے گی، شراب کی کوئی بات آگے فلان آخر حاضر امت اکبر، حضور نے فرمایا میری امت دے جڑے پہلے چنگے لوگ گزرے نا بعد والے آن کہیں گے داتا کون ہوتا ہے، خواجہ کون ہوتا ہے، مجدد صاحب کون ہوتے ہیں، میں خود بخاری پڑھتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا پچھلے آنے والے پہلے تھے پھر لعنت برا بھلا کہیں گے، چھڈو جی پرے میرے گھر خود بخاری موجود ہے، میں خود بخاری پڑھنا، تے جنہ براہ راست رسول اللہ کو حدیثہ پڑھیا انہوں نے سمجھ نہیں آئی، تو تیرے گھر صرف بخاری چھپی ہوئی موجود ہے، تو علامہ بڑھ گیا، تے جنہوں نے حضور ہاتھوں تے چکیا، داتا صاحب فرماتے میں خواب وچ دیکھیا، میں حضرت بلال کی قبر تے ستے ہوئے سی، میں خواب دیکھی حضور پاک ابن ابی شیبہ تو آ رہا ہے، ایک بڈھے بندے نو حضور ہاتھوں تے چایا، تے میرے دل وچ خیال آیا بچے نو تے جانا بڈھا کون ہے، کہندے جب میں دل وچ سوچا کہ حضور اپنے علم مبارک نہ فرمایا علی اجمیری تو جاندا میں یہ تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگوں دا بھی امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں داتا صاحب فرمانے جو حضور انگلی پکڑ کے چلا دے نا تو پھر بھی امام اعظم ٹھوکر نہیں سن کھا سکتے، امام اعظم تے اپنی ٹنگاں تے چل ہی نہیں سن رہا، وہ تے حضور کے قدمین تے چل رہا ہے، آج جناب ہر بندہ اٹھ کے کہتا چھڈو جی ایویں بزرگاں دی کیڑے بزرگ نام آئے گا نہیں گل کرنی، تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ذمے بہت سارے بڑے بڑے کام ہیں، تسی ساڈے نال کھڑے ہوو کوئی ظلم نہیں ہوئے گا انشاءاللہ، کیوں جی راج صاحب ظلم ہوئے نہیں ہوئے گا، نہیں ہوئے گا، سب تو پہلے جب میں حاضر ہوں گرفتاری واسطے، سب تو پہلے میں حاضر ہوں شہادت واسطے، تو آڑیاں جانا تو بعد چوڑیاں، پہلے میں جو موجود، میں نے کوئی مارے میں مارے، ہم کھڑے ہیں میرے ساتھ تو کوئی ڈالے نہیں ہے، کیوں جی مفتی صاحب ساڑھے نال چھوڑی جی پولیس چلی ڈیرہ غازی خان تو اگے جنگل تک، اب تو میں نے روک کے کہنے جی ہوں کدھر جانا ہے، میں کہ چلے ہو تساں ساڑی کی حفاظت کرنی تسی آرام کرو،
اسی تو وہ لکے جنگل چاہے جیسے بندہ بھی کوئی نہیں سی میں کہا تسی منڈے آرام کرو پولیس والے میں کہا بچے تسی آرام کرو تسی تانوں پتہ ہی نہیں ہے گل وچ ہو رہی آپ نے اب جانا کدھر ہے میں کہا جدھر گڈی لے گئی ادھر چلے جاؤ نہیں ہم نے افسروں کو جواب دینا ہے میں کہا کسی کی افسروں کو جواب دو کہتے ہم نے ان کو بتانا ہے مولانا کدھر گئے میں کہا انہوں نے کہا وہ مولانا غائب ہو گئے مولانا غائب ہو گیا سانو پتہ ہی نہیں لگا مولانا کی گڈی کیڑے پاسے غائب یہ کوئی گل آنے نا بیچارے سن کہ یہ اپنی ڈیوٹیاں کرنا سی نہ پروٹوکول کی لوڑ ہے نہ جناب پٹر بج رہے ہوئے جناب اگے پیچھے ہٹو جی بچو جی کون آ رہا کہتے الو آ رہا ہے ان الووں کو جان چھڑاؤ شاہین لے آؤ میدان ہاں جی شاہین لے آؤ انہاں الووں کو الو جدھر بھی گزر جائے تباہی ہوگی شاہین کو نوے صبر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں سات آسمان تے لو تے کرسی بھی شاہین ہوئے صحیح وہ تے انہاں نوں بھی نگاہ وچ نہیں لیا گا حضور کے غلام شاہین بنو اینا جدھاں کو جان چھڑاؤ تو پھر ناموس رسالت کا بھی پیرا ہوئے گا ختم نبوت کا بھی پیرا ہوئے گا ٹرمپ بھی ڈہ پوے گا مودی بھی ڈہ پوے گا سارا کائنات کا کفر بدبودار ڈہ پوے گا میرے آقا نے فرمایا اے جڑیاں گلاں ہو جان گیا نا میں جڑیاں پیچھے بیان کیتیاں تو حضور نے فرمایا اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء فرمایا میری امت اگر یہ چیزیں تمہاری زندگی میں آ جائیں تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا سرخ آندھیاں آ جائیں وزلزلۃ حضور فرمایا زلزلے آ جائیں وآیات تتابع کا نظام قطع سلک فتتابع فرمایا اس کے علاوہ پھر اور اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے حضور نے فرمایا پھر میری امت پر ایسے عذاب آنا شروع ہو جائیں گے جس طرح ایک موتیوں کی لڑی ہو تو دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر ایک ایک کر کے موتی چلا جاتا ہے حضور نے فرمایا پھر میری امت پر ایک ایک کر کے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عذاب نہ آئے تو پھر ان چیزوں کو ختم کریں یہ چیزیں اسی وقت ختم ہوں گی جب رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا بس تسی چاہتے ہو کہ گند نہ آوے اے جو کچھ آیا کھڑا تو پھر وہ طریقہ ہے کہ اینا لوگوں اسمبلی میں چلے آؤ آج اسی نا تو اینج نہیں کہ بھائی 1 روپے دی بھی کرپشن نہیں کرن گے آج یہ کرن گے تو اسی میدان چ تھانوں میں خود آ جاواں گا انہاں نال لے کے کٹو جی انہاں کول پیسے جب اسی اتنا تواڈے نال کر رہے ہیں یار تے تسی ساڈے نال پھر پتہ نہیں کیڑی سوچ پہ سوچدے ہو او مولانا صاحب قدر چلو 21 کروڑ 20 کروڑ تک تو ساڈے ایک بندے نوں مل رہا خالی بینڈ دا مل رہا ابھی اگر 10 تک چلے جان تو 10 انہوں بھی لگ جانا ہے تو میجر یعقوب صاحب تا لگا انہوں نے 20 کروڑ منگن نال جناب نائب ناظمی ضلع دی وہ دین واسطے تیار ہے کہنے لو میں لاہور آنا چاہتے سن دو میں چودھری پرویز تے شہاد کہنے مولانا نو ملنا ہے میں کہا مولانا انتخابات تو بعد ملنا میں نہیں ملنا تو جڑے ساڑھے ایک ایک امیدوار کو 20 کروڑ مل رہے ہیں تو مولی خادم 21 کروڑ میں کے جڑا تو بیچ بیچنا ہے اللہ اکبر سبحان کمال والی بات ہے تو گلاں کی سوچے تو کرو یار کم از کم ساڑھے بارے کو فیصلہ تو چنگا کی کرو اے جی گلاں سوچتے ہو جڑے جلیا 21 کروڑ نہ دینا اور کائنات قیامت تک پھر سر نہیں چک سکتے ہاں جڑے بکاؤ مال ہوندے او ظالماں دے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے جڑے بکاؤ مال ہوندے او ظالماں دی اکھاں وچ اکھاں نہیں پا سکتے جڑے بکاؤ مال ہوندے او 8 لاشاں نہیں چاہندے ہوندے جڑے بکاؤ مال ہوندے او 12000 شل کھا کے پھر کنٹینر تے بیٹھ کے لبیک دے نعرے لاندے لاہور نہیں آندے پھر ہالینڈ دا مسئلہ ہوے تے حکومت کہے نہ نکلو تے پھر او کنٹینر تے بیٹھ کے لبیک دا نعرہ لے کے پھر نکل پیندے جڑے بکاؤ مال ہوندے او تے اپنے گھروں بھی نہیں نکلدے ہاں انہاں دے تے رہن سہن بدل جاندے انہاں دا جناب زندگی دا معیار بدل جاندا مولوی خادم دا زندگی دا تے معیار اور پست ہوتا جا رہا ہاں جی میرے تے کپڑے جڑے اے بھی پچھلے سال والے پائی پھردا خدا لے بندے ہو تسی کیڑے پاسے سانو لے چلے ہو اے حضور دی عزت تے اسی سادے کرنے کمال ہو گئی تواڈے تے ساڈے بارے ہوئیاں گندیاں سوچدے ہو نا
जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, मुंह फेर बैठे कि हम साढ़ा 560 उम्मीदवार सी सभी साहब फरमा रहे हैं भी गल कि साढ़ा एक उम्मीदवार भी नहीं मिल गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा ही फजल है, तेरे हबीब की निगाह करम साढ़े अंदर तो कोई कम काम कोई नहीं। एक शैल नाल भी बंदा जलील हो जाता पाया जाए शैल सही असी 12,000 शैल तो बाद ते मस्जिद जेडे ढेर लगे हुए सन दो वेले तुसी नमाज पढ़न गए हो मस्जिद जेडे शैलों के ढेर लगे सन वो अलहदा सन ते साडा एक बंदा भी नहीं नसिया हो तो ये फिर उदा करम ही सी ना वो सभ्य तक दामा को मुने तो मजबूती नाल उते रखया दीन दी वजह तो दीन वास्ते कहो दीन वास्ते तुसी हुण भी खड़े हो जाओ तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी गांड नहीं लगनी। तुसा दीन वास्ते खड़े हो इन्होंने वोट दो अपने रिश्तेदारों को कहो और उस दिन पोले के एजेंट बनो। पोले के एजेंट भी नंबर 2 भी होते हैं अलामा ने ख्याल रखना वो ले जाते फैला और जाके मोबाइल बंद कर दें ताकि फैल बंदा नहीं लो और फिर दिहाड़ी बंदा ज्यादा अच्छे नहीं पहुंचा एक या 2 नंबरियां तो बंदा लोगों को याद रखना और साढ़े नाल की धोखा करना इस्लाम नाल करना इस्लाम खुद बदला लै लगेगा उन्होंने नस्लों को भी लै लगेगा। हाँ जी इन्हों के पोलिंग एजेंट भी बनो इन्हों के इश्तिहार भी लाओ बैनर भी लाओ कान बंद कर दो जेड़ा बंदा कहे जी की करना है उन्हें कहा इंशाअल्लाह 14 अक्टूबर के बाद आपसे बात हो। मैं मिलया नहीं कितनी इन्होंने कोशिश की थी लाहौर आके मेरी मस्जिद में बैठे रहे इन्हों की क्यादत कहने जी वो नीचे आए हुए हैं मिलने के लिए मैं कहा मैंने नहीं मिलता तो कहने जी ज़ियारत करना चाहते हैं मैं कहा ज़ियारत भी नहीं करानी मैं फिरोजपुर चला जाऊंगा ज़ियारत कराने इन्होंने ज़ियारत नहीं करानी वो कहते जी वो आपसे दीन सीखना चाहते हैं मैं कहा मेरी केस का ले जाओ दीन सीखना मैं उन्होंने नहीं मिलता ऐसे पैसे सी खड़े हो तुसी पता नहीं केड़ी गल्लां च लगे करते ये सदागरियां करनी होंगी तो जलिया इलेक्शन तो पहले सानू कितनी पेशकशां हुई कितनी सीटां लैनियां ने वो बंदे ना नाम दसो थोड़ा जनाब हिजब इख्तिलाफ का लीडर केड़ा होएगा सेनेट कितने बंदे ले जाने ने सूबाई कितने जिताने ने ऐसा कि कुछ भी नहीं चाहिए मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। असि जे एडे बड़ी पेशकशां ठुकरा देती है तो जनाब तो जड़ी 21 करोड़ दी ते पीर जुतियां पा ले मेरी कीमत कायनात जिक्कू है ओ हुजूर दी गुलामी सुभान अल्लाह हुजूर दे दर दा गुलाम है ओदे पैरां दी खाक जड़ा वो मेरी अखां दसो तुसी मेरी तस्वीर नहीं मेरी कितनी कीमत है। मैं अपनी 9 गज दी पगड़ी ला के मुमताज कादरी दे पैरां ते रखी सी मैं मुमताज कादरी दे पैरां ते अपनी पगड़ी ला के रखी सी मैं कैसी मैं आखा मुमताज मेहनत बड़ी की थी जब हुजूर के दरबार में पहुंचे तो शिकायत नहीं लाई इकबाल ने तो कैसी ना इल्मुद्दीन नु जदों हुजूर दी बारगाह में पेश होवे तो मेरा सलाम करी इकबाल तो बड़ा आदमी सी गल इल्मुद्दीन ना कर सकता सी उन्हें करनी भी चाहिए सी लेकिन मैं तो कुत्ता पाक रसूलुल्लाह कुत्ता तो नहीं ना कह सकता मेरा सलाम दे कुत्ता तो पैरा ही दे सकता ना सिर्फ मैं इतना जरूर किया कि मैं आगे जाके एक शिकायत न लावी अर्ज करी कुत्ते ने पैरा बड़ा दिता सलाम का तो फिर कुत्ता तो सलाम नहीं दे सकता मैं तो कुत्ता पाक रसूलुल्लाह और बात खत्म यार अस पगड़ियां ला के आशिक रसूल के पैरों ते रखी तुसी मुड़ के साढ़े एडे बड़े इल्जाम लाओ ते तुम्हारे सामने एक बंदा करे तुम जवाब भी नहीं दे सको उन्हें कहा विकण वाले चले होर होंदे मोहम्मद अरबी के नाम पे कुर्बान होने वाले होर क्यों जी अलामा इन्होंने वोट दो खड़े हो जी हुण कल्ले खड़े होने लगे इन्होंने इजाजत करो इन्होंने तुसी वोट देना है जिन्होंने दे वोट है ना वो हाथ खड़े करो ना जिन्हें देने ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद अल्लाह ताला भी सलामत रखे तुम्हारी नस्लों भी सलामत रखे। आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 जाने रहमत ना को सलाम शमए